والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کی پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ بہت ہی ظلم کیے جاتے ہیں، ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں، انہیں گالی گلوچ تک دی جاتی ہے. لہذا اسی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. محترم حاضرین، اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کون ہے تو یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی کے ساتھی ہونے کے لیے چن لیا تھا. یہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے
کہ جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا ہر جگہ کی ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، آپ کی فرامین کو اپنی کانوں سے سنا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے دین اور اس کے رسول کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے سارے کی ساری چیزوں کی قربانی کر دی۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے جان کی قربانی دے دی، جنہوں نے اپنے مال، اپنے بیوی، بچوں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ان سے مبارک جماعت کے اوپر سورج طلوع نہیں ہوا ہے۔ اتنی مبارک جماعت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک یہ اس جیسی جماعت نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اس جماعت کی تعریف، اس جماعت کو صحابہ کرام کس کو کہتے ہیں، صحابہ کون ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو۔ ایمان کی حالت میں وہ ملا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو تو ایسا شخص صحابی ہے۔ اس تعریف کے اندر ہر وہ شخص صحابی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا ہو، گرچہ اس نے دیکھا نہ ہو۔ بہت سارے ایسے صحابی تھے جو نابینا تھے، اندھے تھے، جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن انہوں نے اگر ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے تو وہ صحابی ہے۔ ہر وہ شخص صحابی ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ساتھ گزارا، گرچہ اس نے ایک لمبا عرصہ گزارا ہو یا پھر تھوڑی مدت، تھوڑا وقت ہی گزارا ہو، چند منٹ ہی گزارا ہو، لیکن اگر اسلام کی حالت میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لحظہ، دو لحظہ گزارا ہے تو پھر وہ صحابی ہے۔ صحابی ہر وہ شخص ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی، لیکن ہاں اگر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بعد میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو بعد میں مرتد ہو گیا تو پھر ہم اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ یا اسی طریقے سے اگر کسی نے کفر کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، کفر کی حالت میں، لیکن پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں وہ ایمان لے آیا، پہلے کفر کی حالت میں ملاقات ہوئی، بعد میں وہ ایمان لے آیا، تو ایسا آدمی کو بھی ہم صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی ہونے کے لیے یہ دونوں شرطیں ہونی چاہیے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ملاقات کی ہو تو ایمان کی حالت میں کی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی زندہ رہا ہو، جب اس کی وفات ہوئی ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ ایسا ہر شخص، ایسا ہر آدمی جو ہے وہ صحابی کے زمرے میں شامل ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ اصحاب ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر ان کی تعریف کی۔ سورہ توبہ کی آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ صحابہ جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کے بعد ایمان لے کر آئے، ان سارے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ آپ ذرا غور فرمائے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین آج اس محرم کے مہینے میں حضرت ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر شامل ہیں، اس کے اندر یہ دونوں صحابی جو ہیں وہ داخل ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور اس آیت، اس جملے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور ان سب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے وقتی طور پر ان سے رضامندی کا اعلان کیا تھا، جس وقت اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا تھا اس وقت کوئی اختلافات نہیں تھے صحابہ کے درمیان، اس وقت کوئی لڑائی جھگڑے نہیں تھے، بعد میں پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب آگے آیت کے اندر دیا، اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، وہ چاہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب اگر جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کر رکھی ہو، دنیا میں کوئی ایسا انسان یا دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے جو ان سب کو جنت سے نکال دے، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے خود جنت کو بنایا ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہیں جنت سے دور کر دے، جنت سے نکال دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس آیت کریمہ کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ بھی انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن ان کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنی قربانیاں پیش کر دی ہیں، اپنے جان کی، اپنے بچوں کی، اپنے مال و جائیداد کی اتنی قربانیاں پیش کر دی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ کیا اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوں گے؟ کیا اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم تھا کہ آگے چل کر صحابہ کے درمیان جنگ صفین ہونے والی ہے، صحابہ کے درمیان جنگ جمل ہونے والی ہے، صحابہ کے درمیان ہو سکتا ہے کچھ اختلاف ہونے والے ہوں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کو معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان سب کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، یہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، اس لیے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا، لیکن یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ کلمہ پڑھ لیا اور اس پر ایمان لے آئے تو انہوں نے سب کچھ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا، اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا، اپنے مال و دولت کو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت اور اللہ اور اس کے رسول سے ہو گئی، اس سے زیادہ بڑھ کر کسی سے محبت ان کے دلوں کے اندر نہیں تھی۔ ورضوا عنہ، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے اور اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی جس کے اندر یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں تو 3 طبقات کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ سب سے پہلے مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مکے کے اندر، جن کو کفار نے بہت ہی زیادہ پریشان کیا، تنگ کیا، مارا پیٹا ستایا۔ جب یہ ساری چیزیں، سارے ظلم حد سے زیادہ بڑھ گئے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا
کہ تم تمام کے تمام لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ سارے کے سارے لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لے گئے۔ اب دوسرے طبقے کے لوگ انصار تھے۔ انصار کے مطلب مددگار۔ یہ انصار ایسے صحابی ہیں، انہوں نے اخوت و بھائی چارگی کا ایسا نمونہ پیش کیا ہے، ایسا آئیڈیل پیش کیا ہے، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ پوری انسانی تاریخ، پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو، ایسی مثال بھائی چارگی کی جو صحابہ کرام نے پیش کی تھی، جو انصار صحابہ نے پیش کی تھی، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پوری تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں، وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ جب وہ مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھائی چارہ کراتے ہیں، ان کا مواخات کراتے ہیں ایک انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میرے بھائیوں، ایسی مثال نہ تو ان کا کوئی خون کا رشتہ تھا، نہ تو سسرالی رشتہ تھا، نہ تو رضاعت کا رشتہ تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اگر کوئی رشتہ تھا تو صرف دین کا رشتہ تھا، اگر کوئی رشتہ تھا تو صرف اور صرف ایمان کا رشتہ تھا۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ اسی ایمان کے رشتے کے ناطے ان صحابی انصار صحابی نے کس طریقے سے اس مہاجر صحابی کی مدد کی تھی، آپ ذرا غور کریں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسا کریں، میں بہت ہی مالدار ہوں، میرے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے مال و دولت ملی ہوئی ہے، ایسا کریں میں اپنے مال کا 50-50 دو حصہ کر دیتا ہوں، ایک حصہ آپ لے لیں اور ایک حصہ میں لے لیتا ہوں۔ اور انہوں نے آگے کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیں، جو آپ کو اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور اس سے آپ شادی کر لیں۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ آج کے اس زمانے میں ایسی چیزیں سوچنا بھی محال ہے، ایسی چیزیں اپنے دل و دماغ کے اندر لانا ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ کوئی اپنے سگے بھائی کو یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتا، کوئی اپنے سگے بھائی کی ایسی مدد نہیں کر سکتا کہ بھائی تو غریب ہے میں مالدار ہوں، میرے حصے میں سے آدھا حصہ تو لے لے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جس کو تو پسند کر لے میں اسے طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر لے۔ ان کے درمیان کوئی بھائی چارگی نہیں تھی، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسی مدد کی میرے بھائی اور دوستو۔ آپ دیکھیں اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے مال و دولت کے اندر، اہل و عیال کے اندر برکت دے، ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ دن کے بعد اللہ رب العالمین انہیں مال و دولت سے نواز دیتا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جن کے اندر ایمان کی قوت اور ایمان کی طاقت ایسی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی ام سلیم ہے جن کے بیٹے کے انتقال کے بعد وہ اپنے بیٹے کو بستر پر آرام سے لٹا دیتی ہیں، ان کا شوہر آتا ہے اور شوہر کو کھانا دیتی ہے، زیب و زینت کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میاں بیوی کے درمیان کا رشتہ ہوتا ہے وہ تعلق قائم کرتی ہیں، اور صبح جب ہوتا ہے تو اپنے شوہر کو بتاتی ہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی تھی۔ یہ صبر جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی زیادہ بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کے پاس پیغام بھیجاتے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لا کر اس کو دے دو، ایک مہمان بھوکا آیا ہے اس کو کھلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھروں میں ساری بیویوں کے یہاں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آواز لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کے رسول کا مہمان ہے۔ کون ہے جو اس اللہ کے بندے کو، اللہ کے مہمان کو کھانا کھلائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے گھر میں نہیں جاتے ہیں پوچھنے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کے مہمان کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں، کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ گھر میں صرف اتنا کھانا بچا ہوا ہے کہ بچے کھا لیں، بس بچوں کے کھانے کا کھانا موجود ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں موجود ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بچے جب کھانے کے لیے مانگے تو انہیں بہلا کر پھسلا کر انہیں سلا دینا، اور جو کھانا ہے وہ اللہ کے اس مہمان، اللہ کے نبی کے اس مہمان کے سامنے لا کر رکھنا، اور جب کھانا آ جائے تو چراغ کو بجھا دینا، اور چراغ کو بجھا دینا، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، وہ کھانا کھائے گا، میں بھی اپنا ہاتھ تھالی میں لے کر جاؤں گا اور بغیر کچھ اٹھائے ہوئے اپنے منہ تک لے آؤں گا، تاکہ یہ دیکھے، اندھیرا رہے، اس کو معلوم نہ چل سکے کہ ہم لوگ بھی کچھ کھا رہے کہ نہیں کھا رہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی کا یہ مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ تاریخ، ہم یہ صحابہ کرام کے قصے پڑھتے ہیں، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے واقعات تو اس دنیا میں، یہ سارے قصے واقعات اس دنیا میں ہوئے نہیں۔ ایسی مثالیں آج کے دور میں تو ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات ہے، ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ خود بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے اس مہمان کو کھانا کھلاتے۔ جب صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات میں تم نے ایسا عمل کیا ہے کہ تمہارے اس عمل سے اللہ رب العالمین کو بھی ہنسی آئی، کہ تم اپنے مہمانوں کا اتنا خیال رکھتے ہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ خود اپنا گھاٹے میں رہ جاتے ہیں لیکن دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں، خود اپنا بھوکے رہ جاتے ہیں، خود اپنا گھاٹے میں رہ کر دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اتنے عظیم صحابہ کرام ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صحابہ کرام کے قصے پڑھیں تو عجیب سے عجیب واقعات ایسے صحابہ کرام کے ملتے ہیں جو آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی اور دنیا کی باتیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں، ایک صحابی تھے حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بہن تھی ربیعہ، ان کی بہن کا نام ربیعہ تھا۔ ان کی بہن کا پڑوس والی ایک عورت سے جھگڑا ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی، ان کا غصہ السیل، یعنی ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن جیسے سیلاب میں کچڑا ہوتا ہے، سیلاب میں کچڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی حالت ہو جائے گی۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ایک صحابی کی قیمت اللہ رب العالمین کے ہاں کتنی زیادہ تھی، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک صحابی کی قیمت۔ آج ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ہم اتنے زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، ہمارے طریقے، ہمارے اوپر ہر طریقے سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، لیکن اس کا اللہ رب العالمین ہماری مدد نہیں کر رہا۔ لیکن وہ صحابہ، ایک صحابی کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا تھی؟ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اس کا جھگڑا ایک پڑوس کی عورت سے ہو گیا، انہوں نے اس عورت کو مکہ مار دیا، جس کی وجہ سے ان کا دانت ٹوٹ گیا، پڑوس والی عورت کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب وہ جو پڑوس والے لوگ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، انس کی بہن نے میری بہن کا دانت توڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے، آپ سفارش کر دیں کہ یہ ہماری بہن سے جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیں۔ وہ گھر والے جو قصاص لینے کے لیے آئے تھے، جن کا دانت ٹوٹا تھا، ان کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، مجھے بدلہ چاہیے، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
لا والذی بعثک بالحق، نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری بہن سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ابھی جو لوگ بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، جو لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے عرش کے اوپر سے ان کی قسم کی لاج رکھی، اور فوراً اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں بدلہ نہیں چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ایک قسم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پھیرا اور ان تمام لوگوں نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے یہاں صحابہ کرام کی اہمیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ رب العالمین ان کے قسم کو نہیں توڑتا، لہذا یہ قسم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر سخت ہوتے ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں یہ بہت ہی زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، اس جملے سے اس آیت کی شروعات کیوں کی گئی؟ جب آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 1400-1500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ ایک جگہ حدیبیہ نام کا تھا، وہاں پر جب آپ پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، آپ جائیں، اگلے سال آپ آئیں گے تو آپ کو عمرہ کرنے دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کو غصہ آیا، صحابہ کرام واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوتی ہے، اور اس ایگریمنٹ پہ جب سگنیچر کرنے کی بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا مہر لگاتے ہیں، اسٹیمپ لگاتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ کفار کو اس بات پر اعتراض ہوا اور کہا کہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ یہاں پر محمد الرسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو ہمارے درمیان تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہونا تھا، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، لہذا آپ یہاں پر محمد الرسول اللہ ہٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ بہرحال اس موقع پر سورہ فتح کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، اگر یہ کفار، یہ چند لوگ آپ کو اگر اللہ کا رسول مانتے ہیں یا نہ مانتے ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنا رسول مانتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ نازل کر کے یہ بتا دیا کہ چند لوگوں کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، جب تک قرآن مجید دنیا کے اندر موجود رہے گی، جب تک مسلمان اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے، وہ پڑھتے رہیں گے، وہ کہتے رہیں گے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور کفار پر سخت ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہماری ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ آج ہم اگر کوئی غیر مسلم ہم سے مل جائے تو ہم اس سے ہنسی خوشی بات کر لیتے ہیں، ہم اس سے مل کر ہنسی خوشی بات کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنا سگا بھائی ہو، کوئی اپنا سگا بھائی رشتہ دار ہو، ہم ان سے ملتے ہیں تو ہمارے چہرے کی رنگت جو ہے اڑ جاتی ہے، ہمارے چہرے کا حلیہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ صحابہ کرام کے اندر نہیں تھا۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن کفار پر وہ صحابہ کرام سخت ہوا کرتے تھے۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کو اللہ رب العالمین نے ایک صلاحیت دی تھی، وہ کسی بھی باغ وغیرہ میں جاتے تھے تو وہ اس بات کا، وہ پیڑ وغیرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اس باغ میں کتنا کھجور ہے، کتنا پھل ہے، اور بہت ہی وہ صحیح اندازہ لگاتے تھے، جتنا اندازہ لگاتے تھے اتنا ہی وہ پھل ہوا کرتا تھا۔ ان کی ایک مثال ہے، وہ خیبر میں جاتے ہیں جہاں پر یہود رہتے ہیں، وہ خیبر میں جاتے ہیں اور خیبر میں جو زمین مسلمانوں کی تھی ان کو یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ تم اس کا دیکھ بھال کرو، اور جب اس کا پھل ہوگا تو اس کا 50-50% ہم دونوں بانٹ لیا کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں وہاں پر تخمینہ لگانے کے لیے کہ اس باغ کا پھل کتنا ہے، وہ تخمینہ لگاتے ہیں اور پھل کو نکالا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہودیوں سے کہتے ہیں کہ اے یہود، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، اے یہود تم نے ہمیں مدینہ کے اندر پریشان کیا تھا، تم نے ہمیں ستایا تھا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں تم سے پریشان، میں تم سے بغض رکھتا ہوں، میں تم سے دشمنی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تمہارے اور ہمارے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے اندر ہم کوئی تمہارے ساتھ نا انصافی نہیں کرنے والے۔ تو یہ صحابہ تھے جو کفار کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں باپ بیٹے آمنے سامنے آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو بعد میں ایمان لے کر آئے، صحابی بنے، اس وقت جنگ بدر کے موقع پر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جان جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان جب جنگ بدر ہو رہی تھی آپ 2-3 مرتبہ ہماری تلوار کے نیچے آئے، لیکن باپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی اور ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے، اگر تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آتی تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا، میں تمہاری گردن کو مار دیتا، کیونکہ اس وقت ہم ایک باپ بیٹے کی حیثیت سے نہیں لڑ رہے تھے، اس وقت ہم ایک دشمن کی حیثیت سے ایک ایمان اور کفر کی لڑائی ہو رہی تھی۔ وہاں پر تم میرے بیٹے نہیں تھے، وہاں پر تم میرے دشمن تھے، تم اللہ کے دشمن تھے، تم اس کے رسول کے دشمن تھے، لہذا اگر تمہاری گردن میری تلوار کے نیچے آتی تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا، تمہیں مار دیتا۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، سگا بیٹا ہو لیکن اگر کافر ہو تو اس پر بھی وہ سختی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اسی طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، یہی وہ صحابہ ہیں کہ جن کے اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے انہیں آئیڈیل بنا دیا، نمونہ بنا دیا۔ اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان اچھا ہے کہ نہیں، ہمارا ایمان کس طریقے سے ہونا چاہیے، اگر اس کا اندازہ لگانا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھیں۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل صحیح ہے یا نہیں تو صحابہ کرام کے عمل کو دیکھیں۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں تو ہم صحابہ کرام کے عقیدوں کو دیکھیں۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس دین پر عمل کر رہے ہیں، جس مسلک پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا وہ مسلک، ہمارا وہ دین صحابہ کے مسلک اور صحابہ کے دین پر ہے کہ نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمام کے تمام لوگوں کا ایمان اس طریقے سے ہو گیا جس طریقے سے تم ایمان لے کر آئے ہو، تب یہ سارے کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ہمیں اندازہ لگانا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں، اگر ہم سچے دین پر ہیں کہ نہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے کہ نہیں، ہمارا عمل اچھا ہے کہ نہیں، تو ہم ان ساری چیزوں کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، صحابہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی سے ملا کر دیکھیں، کیا صحابہ کی زندگی سے ہماری زندگی ملتی ہے، صحابہ کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ ملتا ہے کہ نہیں، صحابہ کے اعمال سے ہمارا عمل ملتا ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے بھائیو ہم ہدایت پر ہیں، ورنہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو یہ وہ صحابہ تھے۔ اسی طریقے سے آج کے اس محرم کے مہینے میں جو صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہ صحابہ کرام ابو بکر و عمر کو گالیاں دی جاتی ہیں،
یہ وہ صحابہ ہیں جن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی تھی اور کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ سارے صحابہ کرام 10 صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ کہا تھا ابو بکر تم جنت میں جاؤ گے، عمر تم جنت میں جاؤ گے، عثمان و علی تم سب جنت میں جاؤ گے۔ یہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، آج اگر ہم صحابہ کو گالی دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، تو صحابہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس بات کو یقین مانو اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو، اگر کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوگا، اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ، تمام فرشتوں کی لعنت اس کے اوپر، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی اللہ اس کے اوپر جو ہے لعنت برستی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی بھی بغض، کوئی بھی حسد، کوئی بھی برے خیالات اپنے دل کے اندر نہ رکھیں۔ صحابہ کے تعلق سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ وہ جو بھی ان کے درمیان اختلاف تھا، ہم اللہ رب العالمین پر اس کا معاملہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، تو ہمیں اب کوئی حق نہیں ملتا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ملتا ہے کہ ہم ان صحابہ کی شان میں گستاخی کریں، ہم ان صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہیں۔ اگر ہم صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اگر ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، ہم اللہ رب العالمین پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کو چن لیا تھا، ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی مدد کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے چن لیا تھا۔ اگر ہم صحابہ کو گالی دیں گے، صحابہ کو برا بھلا کہیں گے، صحابہ کے تعلق سے اپنے دل کے اندر بغض حسد رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے، تو حقیقت میں ہم اللہ کے نبی سے دشمنی رکھ رہے ہیں، حقیقت میں ہم اللہ رب العالمین سے دشمنی رکھ رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی واقعات کو ہم پڑھیں، اور ان کی زندگی میں جو بھی واقعات ملتے ہیں، جو بھی عمل کے نمونے ملتے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، نافذ کریں۔ ان کے نقش قدم پر چلنا ہی دنیا کے اندر ہماری کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی ہماری کامیابی ہے، کیونکہ وہ صحابہ معمولی سی تعداد میں تھے لیکن پوری دنیا پر حکومت کر کے گئے۔ کیونکہ ان کی زندگی جو تھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا تھا۔ اگر ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے لگے، نبی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے لگے، صحابہ کے چلے ہوئے عمل پر، صحابہ کے کیے ہوئے عمل پر اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری بھی زندگی اسی طریقے سے ہو جائے گی جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے طرز زندگی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔